نماز پڑھنے کے مختلف بہانے بناتے ہیں، خود ساختہ بہانے جو کہ اپنی طرف سے انہوں نے گڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس چیز کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ نماز پڑھنے چلتے ہیں تو جو سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے وہ یہ کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ تو بھائی آپ اپنے کپڑے پاک کب رکھیں گے؟ کپڑے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ بھی پاک رہیں گے، آپ کے کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ تو یہ ایک بہانہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ دوسرا بہانہ، اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھائی نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میرا موڈ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز موڈ ہو یا نہ ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے نماز۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی میرا موڈ نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ کتنی عجیب غریب بات ہے کہ بھئی آپ اپنے موڈ پر بھئی کوئی کھانا کھانے تھوڑی کھا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی میرا موڈ نہیں ہو رہا کھانا کھانے کا، چائے پینے کا۔ آپ کا موڈ ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے نماز فرض کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی دکان میں کوئی نہیں ہے اور کام میں مصروف ہوں۔ تو بھائی یہ دکان اور یہ کام، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے دنیا میں عارضی ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ تو یہ بہانہ بنانا کہ دکان میں کوئی نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، تو بھائی آپ کی دکان کو چلانے والا بھی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات آپ کی دکان کو چلا رہی ہے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی میں دکان بند کرنے کی وجہ سے، نماز کے لیے جانے کی وجہ سے مجھے دکان بند کرنی پڑے گی، کام میں خلل آئے گا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے آپ کی دکان میں کوئی گاہک ہی نہ آئے سارا دن، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے نماز پہلے ہے، آپ شٹر نیچے کریں اور مسجد میں پہنچے اور اپنی نماز ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا بہانہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جی میں انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا یا اگلے جمعے سے نماز شروع کروں گا۔ تو بھائی آپ نے کیا کل دیکھا ہے؟ اگلے جمعے تک آپ زندہ رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ تو پھر آج سے کیوں نہیں شروع کر رہے، ابھی سے کیوں نہیں شروع کر رہے نماز؟ تو اس لیے نماز کا وقت ہوتے ہی فوراً نماز کے لیے جانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ جی وہ میں اگلے جمعے سے شروع کروں گا، کل شروع کروں گا، انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بہانہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے وہ یہ، آپ چلیں میں آ رہا ہوں۔ آپ کسی سے کہیں کہ چلیں بھی نماز کے لیے چلنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ چلیں میں آ رہا ہوں۔ بھائی آپ چلیں میں آ رہا ہوں، یہ عجیب سی بات ہے۔ جب اللہ کے منادی نے آواز دے دی، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ چلیں میں آ رہا ہوں، بلکہ یوں کہیں کہ آپ سے پہلے میں چلنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ بس نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے انتظار کرنا اور آپ چلیں میں آ رہا ہوں والی بات یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو بھائی نماز ہم پر اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، نماز میں تاخیر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور فوراً مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ اور جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ مطلب جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال یہ جو بہانے لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں یہ خود ساختہ بہانے ہیں، اور ان بہانوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو وقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔